نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم جو بھی آیت بدلتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی دوسری آیت لاتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر کو بدلے گا ایمان سے تو وہ سیدھے راستے سے بہک گیا۔ ما ننسخ، اس آیت میں نسخ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نسخ کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو ہٹانا، کسی چیز کو بدلنا، منتقل کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں ایک شریعت کو دوسری شریعت سے بدلنا، یا شریعت کے ایک حکم کو کسی دوسرے حکم سے بدلنا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلے حضرت آدم کی شریعت تھی، پھر حضرت نوح کی شریعت آئی، پھر حضرت ابراہیم کی شریعت آئی، پھر حضرت موسیٰ کی شریعت آئی۔ اس طرح شریعتیں آتی رہی اور پہلے والی شریعتیں منسوخ ہوتی رہی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شریعت ہی بدل دی جائے، اور دوسرے یہ کہ شریعت نہ بدلی جائے لیکن شریعت کا کوئی حکم بدل دیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ابتدا میں 2 نمازیں تھیں، پھر شب معراج میں آگے چل کر 5 نمازیں فرض کی گئی۔ ایسے اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکیم لوگ ایک دوا تجویز کرتے ہیں مریض کے لیے، اور آگے چل کر جب مریض کی کنڈیشن کچھ مضبوط دیکھتے ہیں، بہتر پاتے ہیں، تو دوا بدلتے ہیں۔ اب ایسی دوا دیتے ہیں جو پہلی دوا کے مقابلے میں زیادہ پاور رکھنے والی ہوتی ہے۔ ابتدا میں ہلکی دوا دیتے ہیں مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کے جگر کی اور معدے کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اور آگے چل کر جب مریض ذرا صحت مند ہو جاتا ہے، اس کا جگر معدہ کافی حد تک مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر بھاری بھرکم دوا بتدریج دی جاتی ہے۔ تو اور ایسے حکیم کو دانش مند، عقل مند کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ روز روز دوائیاں بدل رہا ہے، یہ کیسا حکیم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ دوائیوں کو بدلنے والا حکیم عقل مند کہلایا جاتا ہے۔ اور جو خدا نخواستہ کوئی اگر اس طرح کا حکیم ہے کہ ہر طرح کے مریض کو ایک ہی نسخہ دیتا ہے، چاہے نارمل حالت میں آئے یا سیریس حالت میں آئے، جوان آئے یا بوڑھا آئے، ہر ایک کو ایک ہی نسخہ دیتا ہے، سردی میں بھی وہی، گرمی میں بھی وہی، تو یہ تو کوئی خطرناک قسم کا حکیم ہے جو انسانوں کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح حکیم دوائیں بدلتا ہے اور ایسے حکیم کو عقل مند کہا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح
اللہ تعالیٰ بندوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے احکام بدلتے ہیں۔ پہلے نمازیں نہیں تھی تو ابتدا میں ساری نمازیں پڑھنا ظاہر ہے بوجھ ہوتا، تو شروع میں صرف 2 نمازیں دی گئی۔ پھر جب بندوں کا حال اللہ تعالیٰ پر منکشف بہرحال پہلے سے تھا، جب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا یہ کہیے کہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ نمازوں سے مانوس ہیں، اب نمازیں بڑھا دی جائیں گی تو ان پر بار نہیں ہوں گی، تو پھر نمازیں بڑھائی گئی۔ تو اس طرح شریعتیں بھی بدلی ہیں اور شریعتوں کے حکم بھی بدلے ہیں۔ لیکن یہودی اور برہمن یہ دنیا کی 2 ایسی قومیں ہیں کہ یہ شریعتوں میں اور شریعت کے حکم میں تبدیلی کو مانتے ہی نہیں۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو شریعت ہے یہ بدل ہی نہیں سکتی، یہ ہٹ ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی حکم ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی حال برہمنوں کا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا دھرم ہے وہ ہمیشہ کے لیے، اب یہ کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم جب کوئی آیت بدلتے ہیں، شریعت بدلتے ہیں، تو اس سے بہتر آیت، اس سے بہتر شریعت لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسے اپنی شریعت کا حکم بدلنے کی پوری قدرت ہے، لہذا یہود یا برہمن یا دنیا کی کسی قوم کو کیا حق ہے کہ وہ اعتراض کرے، چوں چرا کرے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت اسی کی ہے، سب کا بادشاہ وہ ہے، اور بادشاہ کو اپنی مملکت میں حسب مصلحت تبدیلی کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے، کوئی اس میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، سب اس کے زیر نگی ہیں، زیر فرمان ہیں، تو اگر وہ شریعت کو بدل رہا ہے یا شریعت کے کسی حکم کو بدل رہا ہے تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اس قادر مطلق کو، اس بادشاہ کو اگر کوئی چیلنج کرے گا اور اس طرح اعتراض کرے گا شریعت کی تبدیلی پر یا اس کے حکم کی تبدیلی پر، تو پھر کان کھول کر ایسے لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ جب اسی سے بگاڑ بیٹھے تو ظاہر ہے کہ ان کی دنیا بھی برباد ہے اور ان کی آخرت بھی برباد ہے۔ یہ چیزیں یہودیوں کو اور برہمن وغیرہ ایسے لوگوں کو سامنے رکھ کر قرآن میں ذکر کی گئی ہے، ورنہ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی ہے تو اس میں تو تبدیلی کا سوال ہی نہیں ہے، اس کو تو ہٹائے جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام تک جو بیچ میں انبیاء آئے ہیں، شریعتیں عدلتی بدلتی رہی ہیں یا حکم بدلتے رہے ہیں، ان چیزوں سے متعلق قرآن کریم میں بیان ہے، ورنہ اب شریعت نہیں بدلنے والی ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری شریعت لے کر آئے تو یہودی لوگ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعتاً سچے نبی ہیں تو پورا کا پورا قرآن آپ ہمیں آسمان سے لا کر دکھا دیں، پورا کا پورا قرآن لکھا ہوا۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ جب یہودی اس طرح کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے تو کچے ذہن کے لوگ، کچے ذہن کے مسلمان، ان کے دل و دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آ جاتی تھی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا تو شاید وہ ایمان لے آتے۔ کچے ذہن کے مسلمانوں کے دل میں یہودیوں کی اس طرح کی باتیں سن کر یہ بات آتی تھی، یہ خیال آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کو بھی اور ایسے کچے ذہن کے لوگوں کو بھی ڈانٹ پلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنے نبی سے ایسے سوال کرتے ہو جیسے سوال موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟
تم ان یہودیوں کی باتیں سنتے ہو اور تمہارے دل میں اس طرح کا خیال آتا ہے کہ کاش ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا ہوتا تو شاید یہ ایمان لے آتے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تو اپنے نبی موسیٰ سے اسی طرح کے سوال کر چکے ہیں. تورات پوری کی پوری یکبارگی انہیں دی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ کم بخت نہ ماننے والے تھے، تو انہوں نے ماننے کے بجائے یہ سوال کیا تھا کہ ہم تو جب مانیں گے جب اللہ تعالیٰ ہم سے فیس ٹو فیس بات کرے اور ہم اپنے کانوں سے سنیں کہ ہاں یہ میری کتاب ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو یکبارگی کتاب نازل ہونے کے باوجود بے تکے سوالات حضرت موسیٰ سے کر چکے ہیں. یہ محمد کی ماننے والے کہاں ہیں؟ تو اس آیت میں ذرا سخت انداز میں ڈانٹ پلائی گئی ہے یہود کو بھی، جو اس طرح کے سوال ہمارے نبی سے کرتے تھے، اور ان کچے ذہن کے لوگوں سے بھی جو یہود کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت بالکل واضح اور دو ٹوک چیز ہے. جسے ماننا ہے وہ مانے، اور جو ایسی واضح کھلی ہوئی چیز کو نہ مانے اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے گمراہوں کی مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماننا ہو تو سیدھے سیدھے مانو، اور اگر اعتراضات کرنا ہے تو پھر یہ راہ راست سے ہمیشہ کے لیے بھٹک جانے والے لوگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین.